بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف فضلنا، انظر پس دیکھ، کیف فضلنا کیسے، فضلنا بڑھایا ہم نے بعض کو اوپر بعض کے، دنیا میں بلا قید ایمان کے، دنیاوی نعمتوں میں بعض کو بعض سے بڑھا دیا جس میں ایمان کی قید نہیں ہے۔ یہ آیت رد ہے سوشلزم اور کمیونسٹ نظام، سوشلزم اور فکر ولی اللہ گمراہی پر۔ فکر ولی اللہ ایک جماعت نکلی ہے اور فکر ولی اللہ جن کا نظریہ ہے وہی سوشلزم والا کہ تمام انسان معیشت کے لحاظ سے برابر ہو، مساوات فی المعیشت کہ سب کے پاس برابر پیسہ ہو اور سب معیشت کے لحاظ سے برابر ہوں رہن سہن اور معیشت میں۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہی ہے سوشلزم کا نظریہ اور کمیونسٹوں کا نظریہ، روس کا نظریہ۔ اور پہلے ایک دفعہ نعرہ بھی لگا تھا روٹی کپڑا اور مکان، تین چیزیں، روٹی کپڑا اور مکان، باقی ساری چیزیں کس کے پاس ہیں؟ وہ حکومت کی، اور سب کو برابر کپڑا، برابر روٹی اور برابر کے مکان۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تساوی فی المعیشہ کہ سب کے پاس برابر پیسہ ہونا چاہیے، یہ کفریہ نظام ہے۔ تو دو نظام دنیا میں دونوں ظلم پہ مبنی ہے، ایک یہ مساوات والا اور دوسرا جو نظام ہے وہ جبر اور ظلم کا ہے، سودی نظام ہے۔ سود اور ظلم کے نظام میں چند آدمیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت ہے، اسی سود کی وجہ سے۔ آپ اسرائیل کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو، تو یاد رکھو امریکہ کی عوام غریب ہے اور اسرائیل کی عوام غریب ہے، عوام میں کوئی امیر نہیں۔ اور اسرائیل یا امریکہ یا ان لوگوں کی جو اصل دولت ہے یہ چند ان کے اشخاص سے، ان کے ہاتھ میں وہ دولت ہے اور نیچے والے سارے اسی غربت کا شکار ہیں۔ تو وہ استحصالی سودی نظام کی وجہ سے انہوں نے سب کو مجبور کیا۔ اب یہ تیسرا نظام ہے وہ نظام فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں فضلنا، یہ حکمت الہی ہے اور انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے بعض کو رزق زیادہ دیا، بعض کو کم دیا، بعض کو جسم زیادہ دیا، بعض کو کم دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فطرت کا ضابطہ ہے اور قانون فطرت اور قانون قدرت ہے، اور اس سے مقصد ہے جہان کی آبادی۔ اگر سب کے پاس پیسے برابر ہو جائے اور مساوات ہو جائے تو آپ یہاں بیٹھے ہوں گے؟ بازار میں جائیں گے سب برابر ہوں گے تو جوتی کون آپ کو گانٹھ کے دے گا؟ دراتی تک تیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لوہار کہاں ملے گا؟ جوتے گاڑنے والا کہاں ملے گا بھائی؟ باورچی کہاں سے ملے گا؟ اور کوئی کہاں سے ملے گا؟ تو یہ جتنے نظام ہیں یہ کفر کے نظام ہیں، اور اسلام کا یہ نظام یہاں ذکر کر دیا کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے بڑھایا ہم نے بعض کو اوپر بعض کے، رزق میں، حسن میں، ذہانت میں، قوت اور اقتدار میں، سب چیزوں میں بعض کو بعض سے بڑھا دیا۔ بلل آخرت، بلکہ آخرت، البتہ آخرت بڑی ہے ادروئے درجات کے اور بڑی ہے ادروئے تفضیل کے۔ تو فرمایا جس طرح دنیا میں مختلف درجات ہیں دنیاوی نعمتوں کے، آخرت میں بڑے بڑے درجات ہوں گے اور بڑے اکبر و تفضیلا، بہت بڑی ہوگی تفضیل آخرت میں۔ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
الہن آخر، مت بنا ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، پس ہو پڑے گا تو مذمومن مذمت کیا ہوا، مخذولن بے کس ہو کر، بے جار و مددگار، وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، وقضا ربک، قضا بے معنی امرا، تیرے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ مت عبادت کرو سوا اس کے، وبالوالدین احسانا، اور ساتھ والدین کے احسانا، احسنوا احسانا، اس کا مفعول مقدر ہے، احسان کرو، اما یبلغن عندک، اگر پہنچ جائے تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو ایک ان کا، یا دونوں، کلاہما یا دونوں وہ، فلا تقل لہما، پس مت کہ ان کو اف، اور نہ جھڑک دے ان کو، وقل لہما، اور کہ ان کو قولا کریما، بات ادب کی، قولا کریما، بات ادب کی، واخفض، اور نیچے کر، لہما ان کے آگے، جناح الذل، کندھا عاجزی کا، من الرحمت پیار سے، وقل رب، اور فرما عرض کرتا رہے اے میرے پروردگار رحم کر ان دونوں پر، جیسا کہ پالا انہوں نے مجھے صغیرہ، چھوٹا سا بچہ، وقضا ربک، اب یہاں سے دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، تین امور، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، پہلا امر ہے وقضا ربک، قضا کا معنی ہوتا ہے اٹل فیصلہ، اور مبرم فیصلہ، ابو سعود کا حوالہ لکھا ہے، ہمارا امران مبرمن، اللہ نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے، وہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ مت عبادت کرو، مت پکارو سوا اس کے کسی کو، صرف اسی ہی کی عبادت کرو، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ایک یہ پہلا امر ہے شرک سے بچ جاؤ، شرک نہ کرو، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے، یہ امر دوم ہے احسان۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اصطلاح میں تین امور دافع للعذاب ہیں، ایک امر ہے کہ شرک سے بچ جاؤ، دوسرا احسان کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ تو اب یہ پورا ربط آ گیا کہ قضا ربوں کا، شرک سے بچ جاؤ، بالوالدین، یہ احسان کی بات آ گئی، امر دوم احسان، والدین کے ساتھ احسان۔ یہ جو احسان نن، یہ مفعول مطلق، اس کا عامل مقدر ہے احسنوا احسانا، حسن سلوک کا امر، یعنی احسنوا، نیکی کرو، نیکی کرنا، اما، تو احسنوا احسانا عام، ہر معاملے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب چند جزیات کا بیان ہے، اگر پہنچ جائیں تیرے پاس، الکبرا بڑھاپے کو ایک ان کا، یا دونوں، یا ایک بوڑھا ہو جائے، تو جوانی میں نہیں کرنا، جوانی میں احسان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے احسان عام ہے، اب اس کی جزیات کا بیان ہے، ان میں بالخصوص بڑھاپے میں ضرورت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ وہ وقت ہوتا ہے بڑھاپے والا کہ اس میں احسان کرنا مشکل بھی ہے، ان کو ضرورت زیادہ ہے، اور اولاد کے لیے بڑھاپے میں سنبھالنا مشکل ہے،
اس لیے اس کو خاص کر کے ذکر کیا کہ بڑھاپے میں ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اور مت کہ ان کے لیے اُفٍّ ہوں. ان کا تو یہ شاہ عبد القادر کا معنی نیچے لکھا ہے ہوں، یعنی اف النہر الزجر بسیاہن باغلاظ. اف کا معنی ہے جھڑک، سخت آواز اور زجر والی آواز. زجر ہو اور ذرا چیخنا اور خشک لفظوں کے ساتھ، خشک لہجے کے ساتھ، تو چیخ یہ بھی اف ہے. اور اغلاظ ایسا لفظ جو بھاری ہے یہ بھی کیا ہے؟ اف ہے. تو فرمایا لا تقل لہما اف، انہیں جھڑک بھی مت اور چیخ بھی ان کے سامنے مت اور اغلاظ سخت بات بھی مت کر. تو یہ کلمہ اف سے مراد ایذائے مطلقاً ایذا، یعنی ایسا کوئی قول فعل نہ ہو جس سے انہیں ایذا پہنچے. بلا تنہرہما، اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کر. وقل لہما، اور کہ ان کو قولاً کریما. قولاً کریما کا معنی ادب کی بات، ادب کی بات کر، ادب کے ساتھ بول. قولاً کریما. واخفض لہما، اور نیچے رکھ ان کے آگے. واخفض لہما جناحا، جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو، اور مراد جہاں کندھا ہے جناح سے تعبیر کیا کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے محفوظ کرتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنے والدین کی خدمت کر اور ان کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کر. اوپر لکھا ہے ھذا استعارۃ فی الرحمۃ والشفقۃ بہما، یہ کنایا ہے رحمت اور دونوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا. جناح الذل، عاجزی کا کندھا، من الرحمت، مہر اور محبت پیار کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ خدمت کر رہا ہے اور غصہ بھی کر رہا ہے، غصہ نہیں، من الرحمہ، یہی اصل مقصود ہے. وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار. اوپر ایک مضارع کی عبارت لکھی ہے الدعاء مختص بالابوین المسلمین، دعا مختص ہے مباحد مسلمان والدین کے لیے جو مر گئے ہوں. مباحد مشرک والد مر گیا ہے یا والدہ مشرکہ ہے تو اس کے لیے دعا نہیں ہے مغفرت کی. اگر زندہ ہے تو ہدایت کی دعا ہے، ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں. قل رب، فرما دیجئے میرے پروردگار رحم کر دونوں پر. کما، جیسے رب یعنی صغیرہ، یہ یاد دہانی ہے، انسان کو احساس دلانا ہے کہ تو بھی چھوٹا تھا اور چھوٹے پن میں انہوں نے تیرا سب کچھ برداشت کیا تو اب تو بھی ان کا سب کچھ برداشت کر. ربکم اعلم، یہ ترغیب اخلاص ہے کہ اطاعت بھی ہو، مخلصانہ ہو اور دل کی صحیح نیت کے ساتھ ہو. تمہارا رب خوب جانتا ہے بما فی، اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں میں کیا ہے؟ نشاط، کرامت، یعنی ان کی عزت سے اور ان کی خدمت سے جو خوشی ہے اور ان کو عزت دینا ہے اور ان کی خدمت صحیح نیت سے کرنا، اس کو اللہ خوب جانتا ہے. تو مطلب یہ ہے صرف ظاہری خدمت نہیں بلکہ والدین کو محبت دینی ہے اور ان کو وہی شفقتیں، وہی محبتیں
جو انہوں نے تمہیں بچپن میں دی ہیں، تو وہی معاملہ کرنا ہے۔ ان تکونو، اگر ہو تم، یہ ترغیب توبہ ہے، بسا اوقات مزاج کی سختی، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو مزاج سخت ہو جاتا ہے اور آدمی برداشت نہ کر سکتا ہو اور کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو فرمایا توبہ کر لو۔ اگر ہو تم صالحین، دل سے نیکی کرنے والے، دل سے ان کی خدمت کرنے والے، فَإِنَّهُ كَانَ، بس بے شک ہے وہ۔ تو مطلب کیا ہے ان تکونوا صالحین کا؟ کہ تم مخلص ہو کر ان کی خدمت کرو، اور پھر بھی کوئی کوتاہی یا کمی ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو۔ بس بے شک ہے اللہ للأوابین، واسطے اوابین، اوابین کہتے ہیں جو بار بار رجوع کرنے والا ہو، اپنی غلطی تسلیم کرنے والا ہو۔ تو جو اللہ کے سامنے غلطی تسلیم کرے، توبہ کر لے، تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ غفورا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں ایک مضمون مفصل ذکر کر دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کے بعد اور توحید کے بعد والدین کے حقوق کیوں مذکور ہیں اور کہاں مذکور ہیں، تو یہ مضمون مفصل ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ والدین کی نافرمانی اور حقوق یہ کبائر میں سے، والدین کے ساتھ غداری اور دغا بازی یہ کیا ہے؟ کبائر میں سے ہے۔ حقوق الوالدین، ان کا حق تلفی، یہ معمولی گناہ نہیں۔ آج مغرب زدہ معاشرہ، اس میں بالکل مغربی جراثیم مولویوں میں بھی آ چکے ہیں، اور جو سکول کالج کی تعلیم ہے اس میں تو یہ زہر خوب بھرا ہوا ہے کہ انسانیت کا جذبہ اور انسانیت کے تقاضے ختم کرنا۔ تو اس لیے جہاں چند احادیث ہیں وہ ذرا دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راغم انفہ، آدمی کا ناک خاک آلودہ ہو جائے، ثم رغم انفہ، پھر اس کا ناک خاک آلودہ ہو، ثم رغم انفہ، پھر اس کا ناک خاک آلودہ ہو، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ کیلا، کہا گیا، من، کون مراد ہے اللہ کے رسول؟ قال من ادرک والدیہ، وہ انسان کہ جس نے پایا اپنے والدین کو عند الکبر، بڑھاپے میں، احدہما، ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہوا۔ جس کو والدین کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے خدمت نہیں کی اور جنت حاصل نہیں کی، اس کا ناک کٹ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ بالکل اسی آیت کی تفسیر ہے کہ والدین کی خدمت یہ اللہ کی بہت بڑی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بڑا بدبخت آدمی ہے جو والدین کی خدمت کر کے آسان راستے سے جنت حاصل نہیں کرتا۔ آگے فرمایا یقول حدثنا صاحب هذه الدار، مجھے بیان کیا اس گھر والے نے، باشارہ الی دار عبداللہ ابن مسعود کے گھر کی طرف شاگرد نے اشارہ کیا، اس گھر والے نے مجھے بیان کیا۔ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ قال ثم ای، پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قال ثم، پھر عرض کی پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو نقطہ سمجھنے والا ہے،
والدین کی خدمت کو جہاد پہ بھی مقدم کیا. سمجھ گیا کہ نہیں؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کہتے ہیں حدثنی بہنہ، مجھے آپ نے یہی ارشاد فرمایا اگر میں سوال بڑھاتا تو آپ جواب بھی زیادہ دیتے، لیکن میں نے اتنے سوال کیا. یہ بخاری شریف ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین پہ لعنت کرے. قیل یا رسول اللہ کیف یلعن، اپنے والدین پہ بھلا کون لعنت کرتا ہے؟ قال یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالیاں دے اور وہ پلٹ کے اس کے باپ کو گالیاں دے، یعنی ذریعہ بنے. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، بخاری ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نہیں سب سے بڑا گناہ کتنا کیا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. قالوا بلا، صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی ہے. حقوق الوالدین، یہ جہاں پر حدیث میں بھی اشراک کے بعد حقوق والدین ہے، قرآن میں بھی توحید کے بعد حقوق والدین ہے. سمجھ گئے نہیں؟ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی آئے اور اس نے کہا من احق الناس بحسن، اللہ کے رسول کون زیادہ حقدار اور لائق ہے میری حسن صحبت کا؟ قال امک، فرمایا تیری ماں. قال ثم، عرض کی پھر کون ہے؟ قال ثم، پھر آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں. پھر فرمایا پھر کون ہے؟ قال ثم اموں کا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے کہا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابوک. یہ سورہ لقمان میں پڑھیں گے. ماں کی خدمت زیادہ ہے اور ماں کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس لیے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا اور 4تھی مرتبہ باپ کا. تو یہاں مسئلہ یہی ہے کتاب و سنت کا، اس مسئلے کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موحدین میں بھی یہ جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے آپ اس مسئلہ کو بھی بیان کریں.